بابر یوسف زئی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کس طرح امریکہ کی سٹیٹمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی میں نے بتائی، انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کا کردار بہترین ہے. اسی طرح ایرانی حکام کی سٹیٹمنٹ میں نے بتائی، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ پاکستان کا کردار قابل ستائش بھی ہے اور خراج تحسین پیش کیا انہوں نے سب کو، عوام کو، فوج کو اور حکومت کو. تو بابر یوسف زئی، الحمدللہ ہمارے بارے میں تو اچھی باتیں ہی ہو رہی ہیں پوری دنیا میں. ہمارے جو دشمن ملک ہے جس نے صرف اور صرف نیگیٹیوٹی پھیلائی پوری دنیا میں، نہ صرف ہمارے ساتھ تو تھے ہی دشمن وہ، لیکن کسی اور ملک کے ساتھ بھی انہوں نے اچھا نہیں کیا، اس لیے ان کا تو نام و نشان ہی مٹ گئے اللہ کی مہربانی سے. جی بہت شکریہ آپ کا غفاری صاحب، آپ کے چینل کا شکریہ. جی دیکھیں، ہم نے تو اپنی طرف سے پوری کوششیں کی، ہم نے دنیا کو تیسری ممکنہ عالمی جنگ سے بچایا. ہم نے دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ پاکستان امن چاہتا ہے، پاکستان ترقی چاہتا ہے. ہم نے 47 سال کے بعد ایسے دو ممالک جو ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے، ان کے اعلیٰ سربراہان کو، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کو، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر کو، ان کے جو ہے وزیر خارجہ عباس عراقچی کو ایک ٹیبل پر بٹھایا. ہم نے اپنی طرف سے ہر ممکنہ کوشش کی اور بالکل ایک ملک بھارت جو ہوتا تھا اس کا نام و نشان اب دنیا میں کہیں پر بھی پازیٹیو میں نہیں لیا جاتا. وہ شائننگ انڈیا نام کا جو ہے نا انہوں نے ایک سلوگن بنایا تھا، لیکن وہ سلوگن اب جو ہے نا شائننگ انڈیا سے ڈوبتے ڈوبتے اب وہ ڈرائنگ انڈیا بن گیا ہے کہ انڈیا ڈوب رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ مودی کو جاتا ہے. مودی نے جس طریقے سے ڈوب چکا ہے بابر صاحب، ڈوب چکا ہے، کہیں پہ نام نہیں ہے. کسی بھی فورم میں آپ انڈیا کی کوئی اچھی بات بتا دیں تو میں کہوں گا کہ ہم وہ ڈوب رہا ہے، وہ ڈوب چکا ہے. وہ ڈوب چکا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں، ڈرائنگ انڈیا، شائننگ انڈیا نہیں، ڈرائنگ انڈیا. اور دیکھیں سب سے بڑی بات، اللہ علی الحق ہے، انہوں نے جو پاکستان کے لیے پلاننگ کی تھی، اس جو کڑا انہوں نے پاکستان کے لیے کھودا تھا، اب خود اسی میں جو یہ گر چکے ہیں. اب انڈیا کو دنیا میں کوئی نہیں جانتا، کسی کو نہیں پتا ہے کہ بھارت کوئی ملک بھی ہے، اتنی بڑی آبادی والا ملک ہے. اور اس کا کریڈٹ نریندر مودی کو جاتا ہے. جس طریقے سے نریندر مودی نے انڈیا کو ڈبویا ہے، تو میں مزید انڈیا کی عوام سے میں بار بار ذکر کرتا ہوں. میں انڈین شو میں بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ نریندر مودی دوبارہ وزیر اعظم بن گئے ہیں، تو میں نے کہا تھا اللہ کی مہربانی سے یہ ہمارے اوپر عوام نے احسان کیے، اب ہمیں نہیں کوشش کرنی پڑے گی، اس کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے ڈوب جائے گا انڈیا. جی بالکل، آپ نے بالکل صحیح کہا تھا غفاری صاحب، آپ بھی جو ہے نا دور اندیش بندے ہیں. اور میں ابھی بھی انڈین عوام سے اپیل کروں گا، پھر اس کو ایک دفعہ مودی کو آپ جو ہے نا دوبارہ وزیر اعظم بنائیں تاکہ جو رہی صحیح کسر ہے وہ بھی پوری ہو جائے. ہم نے دیکھیں اس جنگ کو رکوانے میں جو کردار ادا کیا ہے، آج تک سیز فائر ہے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. دنیا کے تمام ممالک ہماری بہترین سفارتکاری پر ہمیں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. جس طرح کل پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے ہمارے فیلڈ مارشل کی تعریف کی، ہمارے وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی تعریف کی، اس سے ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے. ہر پاکستانی کو فخر ہوتا ہے کہ پاکستان نے... بابر صاحب، وہ آپ کی اور میری تعریف ہے، ہماری عوام کی تعریف ہے، اس کو تو ہم اس طرح لیں گے. اور پاکستان کی تعریف کہیں پر بھی ہوگی وہ ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے. بالکل ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے اور ہمیں اس پر بڑا فخر ہے. اور اللہ پاک ہمارے ملک کو ہمیشہ اسی طرح قائم و دائم رکھے. ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو لمبی زندگی دے، میاں شہباز شریف کو لمبی زندگی دے. انہوں نے پاکستان کا مثبت چہرہ پوری دنیا کو دکھا دیا ہے، پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ پاکستان امن چاہتا ہے، پاکستان امن کا خواہ ہے، پاکستان جو ہے وہ مثبت ملک ہے. پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف 90,000 سے زائد جانوں کی قربانی دی ہے. بھارت ہماری ان قربانیوں کو جو ہے نا ہمیشہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ضائع کرتا تھا، لیکن اب دنیا کو احساس ہو گیا ہے، ہمیں پتہ چل گیا ہے، دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان کی قربانیاں کسی سے